دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد۔ محترم حضرات، بزرگوں اور دوستو، آج شعبان مکرم کی 15ویں تاریخ کا آغاز ہو چکا ہے۔ دن جو گزرا وہ 14 شعبان، مغرب ہوتے ہی 15 شعبان لگ گئی، اور کل کا دن 15 شعبان کا ہوگا۔ شعبان کی 15ویں تاریخ اسلام کے اندر ایک مقدس، محترم، فضیلت مآب مانی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کو فضیلت دی ہے، کچھ راتوں کو فضیلت دی ہے، کچھ مہینوں کو فضیلت دی ہے، اور کچھ اوقات کو بھی فضیلت دی ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ مقدس ہے، محترم ہے۔ رمضان مبارک کے بعد محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت آئی ہے، اسی طرح شعبان کے مہینے کی بھی فضیلت آئی ہے، اور دنوں کی فضیلت بھی ہے، جیسے کہ جمعہ کے دن کی فضیلت۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن اس سے بہتر نہیں طلوع ہوا، کوئی دن ایسا نہیں ہوا جس میں سورج طلوع ہوا ہو جو جمعہ سے زیادہ بہتر ہو۔ معلوم ہوا کہ جمعہ کا دن بڑا مقدس ہے، محترم ہے، فضیلت مآب ہے۔ راتوں کو بھی فضیلت دی گئی ہے، جیسے کہ لیلۃ القدر کو فضیلت دی گئی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ تو کچھ مہینوں کو فضیلت، کچھ دنوں کو فضیلت، کچھ راتوں کو فضیلت، یہ اللہ کا ایک اصول ہے، اللہ نے اس کو جاری کیا۔ اب رہا یہ سوال کہ ان کے اندر فضیلت آتی کیوں ہے اور کیسا ہے؟ اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ مثلا کسی دن میں یا کسی رات میں یا کسی مہینے میں کوئی بہت ہی اہم ترین اور بڑا عظیم کام ہو گیا، اس کے اندر فضیلت آ جاتی ہے۔ جیسے کہ عاشورہ کے دن کو فضیلت ہے۔ عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ، حدیث میں آتا ہے کہ اس کے اندر بہت اہم کام ہوئے ہیں، اور اسی کے اندر ایک کام یہ بھی ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے
موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب فرمایا، نجات عطا فرمائی، اور فرعون کو اور فرعونیوں کے لشکر کو غرق کر دیا، اور ایک عظیم معجزہ ظاہر ہوا۔ سمندر ٹھانٹے مارتا ہوا، دریائے قلزم، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام قریب آئے، اللہ نے حکم دیا کہ پانی کے اندر راستے بن جائیں۔ پانی میں راستے پیدا ہو گئے، پانی ادھر ادھر ہٹ گیا، دیوار جیسی شکل میں کھڑا ہو گیا، برف کی سلیں بن گئی، درمیان کے اندر راستہ پیدا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے ساتھی بنی اسرائیل بڑے آرام کے ساتھ وہاں سے پار ہو کے آگے بڑھ گئے، اور پیچھے سے فرعون آیا اور انہی راستوں میں آیا۔ اللہ نے فوراً حکم دے دیا پانی کو، سمندر کو، کہ وہ حسب سابق بہنا شروع ہو جائے۔ سارا لشکر فرعون کے ساتھ غرق ہو گیا۔ بہت بڑا عظیم اللہ کی قدرت کا معجزہ ظاہر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ کی قدرت کا معجزہ دنیا والوں نے دیکھا، اس لیے وہ تاریخ بڑی مقدس ہو گئی۔ جمعہ کے دن کو فضیلت ہے، کیوں؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن سے بہتر کوئی اور دن ایسا نہیں ہے جس کے اندر سورج طلوع ہوا ہو۔ فیہ خلق آدم، اسی کے اندر آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تھا۔ وفیہ ادخل الجنہ، اور اسی جمعہ کے دن میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھکانہ دیا تھا۔ وفیہ اخرج منہ، اور ایک کام یہ بھی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ ہی کے دن جنت سے باہر نکال کر دنیا میں بھیجا۔ دیکھو بہت بڑے بڑے کام ہوئے۔ آدم کی تخلیق ہوئی تو یہ پورا جو بھی بیٹھا ہوا ہے یہاں منظر آپ دیکھ رہے ہیں انسانوں کا، یہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے ہی سے یہ دنیا آباد ہوئی۔ تو اللہ نے ان کو پیدا کیا، یہ اس دن کے اندر بڑا کارنامہ ہوا، اور اسی دن اللہ نے ان کو جنت میں ٹھکانہ دیا، یہ بھی بہت بڑا عظیم کام ہوا۔ اور ایک کام یہ ہوا کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا۔ لوگ اس پہ سوال کرتے ہیں کہ اس کے اندر کون سی فضیلت ہے؟ جنت میں بھیجا یہ تو فضیلت، لیکن جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے گویا کہ ایک مصیبت ہو گئی، پریشانی کی بات ہو گئی، اس کے اندر فضیلت کی بات کون سی ہے؟ لیکن اہل حقائق سمجھتے ہیں، اہل اشارات سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر بہت بڑی فضیلت ہے، اس لیے کہ وہاں سے نکال کر جب ان کو دنیا کے اندر بھیجا گیا، دنیا میں آنے کے بعد ایک تو یہ ہوا کہ ان کی نسل دنیا کے اندر آباد ہوئی۔ اگر وہ دنیا میں آتے ہی نہ، یہ دنیا آباد کا ہوتی، یہاں انسانوں کی ریل پیل کا ہوتی، اور پھر یہاں پر اللہ نے جو کچھ سجایا ہے، سورج کو سجایا، چاند کو سجایا، زمین کو سجایا، زمین کے خزانوں کو سجایا، اور اوپر بھی بہت ساری اشیاء کو سجایا، اور پوری کائنات کو اللہ نے بسایا، یہ سب کچھ بیکار ہو جاتا اگر انسان دنیا میں نہ آتا۔ معلوم ہوا کہ وہاں سے ان کا نکل کر دنیا میں آنا یہ بھی بہت بڑا عظیم اللہ کا کارنامہ ہے۔ یہ پوری دنیا انسانوں سے آباد نظر آ رہی ہے، اور پھر انسان آگے صرف یوں ہی نہیں ہے، کیا کیا کر رہا ہے؟ زمین کے خزانوں کو نکال رہا ہے، فضاؤں کے خزانوں کو نکال رہا ہے، دریا کے خزانوں کو نکال رہا ہے، عجیب عجیب حیرت انگیز اشیاء بنا رہا ہے۔ سائنس ٹیکنالوجی کے علوم دنیا کے اندر رونما ہو رہے ہیں۔ اگر انسان ہی نہ آتا تو یہ کارنامے کا ہوتے، یہ آپ کا ایروپلین کا ہوتا،
یہ آپ کی مختلف اور حیرت انگیز ایجادات کا ہوتی، یہ بلڈنگیں جو بنائی جا رہی ہیں عظیم الشان، یہ کہاں ہوتی، یہ ٹیکنالوجی ہی کہاں ہوتی، یہ سائنس کی ترقی کہاں ہوتی؟ اور پھر ایک طرف تو یہ اور دوسری طرف دنیا کے اندر اللہ نے انسانوں کو لا کر اللہ سے ملانے کے لیے سامان بھیجا، قرآن کو بھیجا، اس سے پہلے تورات کو بھیجا، اور اس کے بعد جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی، اور بھی بہت سارے صحیفے نازل فرمائے، پیغمبر پیدا ہوئے، اور پیغمبروں نے دنیا کے اندر انسانوں کا ربط اللہ سے پیدا کیا۔ ایک انسان کا اللہ سے ربط پیدا ہونا دنیا کے اندر، یہ بھی عظیم الشان کارنامہ ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کا یہاں آنا بہت بھاری کام ہوا، اور یہ کام کب ہوا؟ اسی جمعہ کے دن میں انجام پایا، اس لیے جمعہ کی فضیلتوں میں اس کو شامل کیا گیا۔ میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں، جیسے ایک لڑکا ہو، گھر میں بیٹھا ہو، نہ پڑھتا ہو، نہ لکھتا ہو، نہ کام کرتا ہو، تو ماں باپ اسے باہر نکالتے ہیں، ارے جا، اسکول کو جا، کالج کو جا، کمانے کو جا، اور بعض یہاں انڈیا سے کہیں اور بھیج دیتے ہیں، انڈیا کے باہر امریکہ کو بھیج دیا۔ اب یہ خروج ہوا کہ نہیں ہوا؟ بلکہ اخراج ہوا۔ کیا مطلب؟ خود نہیں نکلا، نکالا جا رہا ہے، ماں باپ نکال رہے ہیں، خاندان والے نکال رہے ہیں، دوست نکال رہے ہیں، بھائی جا 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 جا۔ اب یہ جو نکال رہے ہیں کیوں نکال رہے ہیں؟ ترقی دینے کے لیے نکال رہے ہیں۔ امریکہ میں جائے گا، کمائے گا، بہت لائے گا، بلڈنگیں بنائے گا، یہ کرے گا اور وہ کرے گا، عربستان کو جائے گا، اور اس کے بعد وہاں کما کے لائے گا اور یہ کرے گا اور وہ کرے گا۔ دیکھو، ترقی دینے کے لیے باہر نکالا جاتا ہے۔ اسی طرح سیدنا آدم علیہ السلام جنت ہی میں رہ جاتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا، ان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا اور یہاں پر یہ سب کچھ واقع ہوا۔ بہرحال یہ ضمنی بات تھی، عرض یہ کرنا تھا، اللہ نے مختلف وجوہات سے بعض دنوں کو اور بعض مہینوں کو اور بعض راتوں کو فضیلت عطا فرمائی۔ دن کی مثال میں عرض کی میں نے، رمضان مبارک کا مہینہ بڑا مقدس ہے۔ کیوں مقدس ہے؟ اس کے اندر بھی بہت بڑا عظیم کارنامہ ہوا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مبارک مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اللہ اکبر! قرآن کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پہ نازل فرما دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ اتنا بھاری کلام ہے، عظیم الشان کلام ہے، اس کلام کو برداشت کرنے کی طاقت نہ پہاڑوں میں، نہ آسمانوں میں، نہ زمین میں، نہ کسی اور مخلوق میں۔ اللہ نے اسی لیے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے امانت پیش کی، کس کے اوپر؟ زمین پر، آسمان پر اور پہاڑوں پر۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، یہ ساری مخلوق ڈر گئی اور انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں سنبھال سکتے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس کو سنبھالا۔ انسان کے اندر اللہ نے وہ لیاقت، وہ صلاحیت، وہ طاقت، وہ استعداد، وہ کمال رکھا کہ انسان نے اس کو برداشت کیا۔ باقی پہاڑوں پر یہ نازل ہوتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ ہے وہ کلام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ اس کے بعد وہ مہینہ ابھی آنے والا ہے، 15 ہی دنوں کے بعد اس مہینے کی یہ فضیلت کہ اس کے اندر رمضان میں اس مہینے کے اندر قرآن کریم کو نازل فرمایا گیا، اور بھی فضیلتیں ہیں۔ اسی طرح بھائیو، آج کی رات بھی بڑی مقدس ہے، اس کی فضیلت ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں تاریخ ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر متوجہ ہوتے ہیں
لوگوں پر متوجہ ہوتے ہیں اور سب کی مغفرت کر دیتے ہیں، لیکن دو آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ یہ ہے فضیلت اس میں کہ سب کی مغفرت ہوتی ہے۔ مغفرت ہونا یہ معمولی کام نہیں ہے، بہت بڑا کام، ساری دنیا مل کر وہ کام نہیں کر سکتی، اس لیے کہ کام تو صرف اللہ کر سکتے ہیں، کسی کی مغفرت کرنا۔ کوئی انسان کسی کی مغفرت نہیں کر سکتا، باپ مغفرت نہیں کر سکتا، ماں مغفرت نہیں کر سکتی، شیخ مغفرت نہیں کر سکتا، استاد مغفرت نہیں کر سکتا، کوئی پیر صاحب کسی کی مغفرت نہیں کر سکتے، شیخ صاحب مغفرت نہیں کر سکتے، کوئی غوث و قطب صاحب مغفرت نہیں کر سکتے، سب کے سب بندے ہیں اور ان سب کی بھی مغفرت اللہ ہی کرتا ہے۔ حتیٰ کہ نبی بھی کسی کی مغفرت نہیں کر سکتا، نبی بھی اللہ سے مغفرت کی درخواست کر سکتا ہے۔ یعنی اللہ سے یوں کہہ سکتا ہے کہ اللہ ان بندوں کو معاف کر دیجئے، لیکن نبی ایسا نہیں کر سکتا جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ یہ ایسا ڈھکوسلا پن اسلام میں نہیں ہے۔ بعض پیروں کے ہاں عجیب و غریب ایسی چیزیں چلتی ہیں کہ جو ہے پیر صاحب پروانہ مغفرت دے دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اس کو رکھ لینا اور اتنے 1000 روپے لاکھ روپے ہم کو دے دینا، ہم تمہاری بخشش کے لیے پروانہ دے دیں گے۔ اب تم کیا کرو، جب مرو تو وصیت کر کے مرو کہ تمہارے کفن کے اندر اس کو رکھ دیا جائے، جب تم یہاں سے جاؤ گے اللہ کے دربار میں یہ ہمارا سرٹیفکیٹ دکھا دو تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ یہ سب ڈھکوسلا پن ہے، شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی پیر صاحب کسی کی مغفرت نہیں کر سکتے، نہ مغفرت کا پروانہ دے سکتے ہیں۔ چند سال پہلے کرنول کے علاقے کے کچھ لوگ میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کے اندر ایک پیر صاحب آئے ہیں اور ان پیر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ جنت کی ٹکٹ دیتے ہیں، وہ دنیا میں جنت کی ٹکٹ دیتے ہیں، ایک ٹکٹ 35,000 روپے۔ یہ ہو کر بھی واقعہ شاید 35 سال ہو گئے، آج ہوتے تو پتہ نہیں کتنے ہوتے۔ اس وقت میں نے سن کے ہی کہا ارے جنت کی ٹکٹ تو بہت سستے میں مل رہی ہے، 35,000 دے دیے جنت کی ٹکٹ۔ تو وہ جنت کی ٹکٹ دیتے تھے 35,000 میں، اور پھر وہاں انہوں نے قبرستان بنایا اور کہا کہ جو بھی یہ سرٹیفکیٹ میری لے لے گا اور یہاں قبرستان میں جگہ خرید لے گا اپنے لیے، وہ سیدھا جنت کو چلا جائے گا۔ عجیب عجیب لوگ ہیں، لیکن عجیب ہونا ان کا کوئی عجب نہیں۔ ایسے پیروں کا، دھوکے بازوں کا، دنیا داروں کا، اللہ کے باغیوں کا، سرکشوں کا، اس میں کوئی تعجب نہیں۔ تعجب تو یہ ہے کہ ہماری امت کے لوگ جا کے خریدتے بھی ہیں۔ اب ان کی عقل پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے، خبت ہو جاتی ہے، نہ دین پڑھتے ہیں، نہ شریعت کا علم ہوتا ہے، نہ علماء سے ربط ہوتا ہے، نہ مدارس میں آتے ہو جاتے ہیں، کوئی ایسا بہکانے والا آ جاتا ہے بہک جاتے ہیں۔ یاد رکھو کہ شریعت کے اندر ایسا کچھ نہیں، اللہ مغفرت کر سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی مغفرت نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر آیت نازل ہو رہی ہے، اے نبی علیہ السلام، اگر یہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا، یعنی گناہ کر لیا، معصیتوں کا ارتکاب کر لیا، اگر یہ آپ کے پاس آتے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، آپ کے پاس آتے، آپ کی خدمت میں آتے اور کیا کرتے؟ وَاسْتَغْفَرُوا، اور اللہ سے اپنے لیے مغفرت چاہتے۔ دیکھو کس سے ہے؟ وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اللہ سے مغفرت چاہتے، نبی سے نہیں۔ اے نبی آپ ہماری مغفرت کر دیجئے،
اے بزرگ آپ ہماری مغفرت کر دیجئے، پیر صاحب آپ ہماری مغفرت کر دیجئے۔ نہیں، اللہ کہتے ہیں آپ کے پاس آتے اور اللہ سے مغفرت چاہتے۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور اللہ کے رسول بھی ان کے حق میں اللہ سے استغفار کرتے اور کہتے ہیں اللہ ان کو معاف کر دے، تو اللہ ان کو معاف کر دیتا اور اللہ کو یہ غفور و رحیم پاتے، تواب پاتے، معاف کرنے والا پاتے۔ یہ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی، بتایا گیا رسول مغفرت نہیں کر سکتا، مغفرت چاہ سکتا ہے، مانگ سکتا ہے۔ اسی طرح نہ کوئی ولی، نہ کوئی قطب، نہ کوئی ابدال، یہ تصور کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ شب برات میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نازل ہوتے ہیں، بندوں پر متوجہ ہوتے ہیں اور سب کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اب یہ مغفرت جو کرتے ہیں اللہ، یہ کتنا عظیم الشان کام ہے، یہی اس رات کی فضیلت ہے۔ اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ حدیث میں آتا ہے، اگرچہ وہ حدیث ضعیف ہے، یہ پہلی حدیث صحیح ہے جو ابھی میں نے عرض کی آپ کے سامنے، ابھی جو حدیث سنانے جا رہا ہوں وہ حدیث ضعیف ہے، لیکن ضعیف حدیث سے اس مضمون کی تائید ہوتی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے اپنے بستر پر سے اللہ کے رسول علیہ السلام کو مفقود پایا، یعنی آپ وہاں موجود نہیں تھے، آنکھ کھلی تو اللہ کے نبی موجود نہیں۔ کہتی ہیں کہ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، باہر نکل کر میں نے دیکھا تو جنت البقیع جو قبرستان ہے مدینہ شریف کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر سے آتا ہوا دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے پوچھنے پر بتایا کہ آج 15ویں شب ہے شعبان مقدس کی، شعبان کی 15ویں تاریخ ہے، شب برات ہے۔ شب برات کا لفظ حدیث میں نہیں ہے، میں سمجھانے بول رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ شعبان کی 15ویں تاریخ ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی مغفرت کر دیتے ہیں، اتنے لوگوں کی کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر۔ اللہ اکبر۔ بنو کلب عرب کا ایک قبیلہ تھا، بڑا قبیلہ تھا، اور اس قبیلے کی خاصیت یہ تھی کہ ان کے ہاں بکریوں کو پالنا، بیچنا، دودھ نکالنا اسی کا کاروبار تھا۔ قبیلہ پورے کا پورا یہی کاروبار کرتا تھا، بکریاں پالتے تھے۔ ایک ایک آدمی کے پاس 1000 بکریاں، کسی کے پاس 2000 بکریاں، کسی کے پاس 3000 بکریاں، کسی کے پاس 800-900 بکریاں، کسی کے پاس جو ہے اس سے بھی زیادہ بکریاں، ہزار بکریاں ایک ایک آدمی کے پاس۔ اب اندازہ کرو کہ بہت بڑا قبیلہ، ہر آدمی کے پاس میں ہزار بکریاں، تو کتنی ہزاروں بکریاں ہو گئی، لاکھوں بکریاں ہو گئی۔ اور ایک ایک بکری پر کتنے بال ہوتے ہیں گن سکتے ہیں آپ؟ کوئی آدمی گن کے بتا سکتا ہے میں بکری خرید کے لایا ہوں اور اس بکری کے اوپر اتنے بال ہیں؟ شاید دنیا میں آج تک کوئی گنا نہیں، گننے کا ارادہ بھی نہیں کیا۔ ارادہ اس لیے نہیں کیا کہ اسے معلوم ہے کہ ناممکن ہے، آگے چل کے کوئی نیا کمپیوٹر بنے، ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال کی صورتحال میں تو یہ ناممکن ہے۔ ایک ایک بکری کے اتنے بال، اب اتنے لاکھوں بکریوں کے مال کتنے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اتنے لوگوں کی آج کی رات مغفرت ہوتی ہے۔ معلوم ہوا آج کی رات کی خصوصی فضیلت یہ ہے کہ اللہ مغفرت کا پروانہ تقسیم کرتے ہیں اور بندوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ اب یہ سمجھیے کہ مغفرت کے معنی کیا ہیں؟ مغفرت کے معنی ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتے۔ مغفرت کے معنی کیا ہے؟ اللہ اپنی مغفرت، اپنی رحمت میں انسان کو ڈھانپ لیتے اور اس کے گناہوں سے درگزر کرتے۔ بڑے بڑے گناہ کر دیتا ہے آدمی، اور گناہ کرنے کے بعد اللہ کی نگاہ میں گنہگار رہتا ہے، لیکن آج کی رات میں مغفرت کی جاتی ہے۔ یہ اللہ کا ایک اصول ہے اور اللہ کی ایک عادت ہے
کہ بندوں کو جب دیکھتے ہیں کہ یہ بندے سڑ گئے ہیں، گناہوں میں اٹا ہو گئے ہیں، دماغ خراب ہو گیا ہے، آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، ان کا دل ناپاک ہو گیا ہے، ہاتھ پیروں میں گندگی گناہوں کی لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتا ہے، ارے میرے بندوں کو میں کیسا دھوؤں، میرے بندوں کو میں کیسا صاف کروں۔ اس کی ایک مثال سمجھو، جیسے ایک ماں ہے، اس کا ایک چھوٹا بچہ ہے، بچہ ادھر ادھر کھیل کر کود کر دھول میں اٹا ہو کے آتا ہے، یا کہیں کیچڑ میں گر جاتا ہے، کیچڑ میں لت پت ہو کے ماں کے پاس آتا ہے۔ اب ماں اپنی ممتا کو جوش میں دیکھتی ہے، اس کی ممتا جوش میں آ جاتی ہے، اور بچے کو اس حال میں دیکھتی ہے تو کہتی ہے ارے میرے بچے کو کیا ہو گیا، ارے اسے کیا ہو گیا کہ اس میں گر گیا، اسے کیا ہو گیا کہ دھول میں اٹا ہو گیا، کیچڑ میں کیسے گر گیا۔ اسے اٹھاتی ہے اور لے جاتی ہے اور اسے نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، جب وہ پاک ہو جاتا ہے گلے سے سینے سے لگا لیتی ہے اور پیار پہ پیار کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جب ایک ماں کی ممتا کا یہ حال، جو 70 ماؤں کی محبت رکھنے والا، یہ 70 کا لفظ بھی سمجھانے کے لیے عرف عام کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے بے پناہ محبت رکھنے والا۔ وہ خدا جب بندوں کو دیکھتا ہے، ماں تو ظاہری گندگی کو دیکھتی ہے اور اللہ ہماری باطنی گندگیوں کو دیکھتے ہیں۔ ارے اس کا دل خراب ہو گیا، کیا کیا نفسانی تقاضے پیدا ہو رہے ہیں، کیا کیا شہوانی جذبات پیدا ہو رہے ہیں، اس کے دماغ میں دیکھو کیا کیا وسوسے و خیال آ کے ٹک رہے ہیں، دماغ خراب ہو گیا ہے، دل خراب ہو گیا ہے۔ آنکھوں کو دیکھو، ادھر ادھر جا جا کر غلط سلط چیزیں دیکھ دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ناپاک کر چکا ہے۔ ارے اس کے کانوں کو دیکھو کتنی گندگی جمع ہے، غیبت کی گندگی، اس کے غیبتیں سننے کی گندگی جمع ہو گئی، چغلیوں کے سننے کی گندگی جمع ہو گئی، جھوٹ سننے کی جو ہے گندگی جمع ہو گئی، گانے بجانے سننے کی اس کے کانوں کے اندر گندگی جمع ہو گئی۔ اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، میرے بندوں کو کیسا دھوؤں، ایک رات لاتے ہیں، اب صاف کر دو سب کو۔ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ لیکن کیسے ہیں ہم لوگ بھی، اللہ تو اتنا رحیم، اللہ تو اتنا کریم، لیکن ہم گناہوں سے باز آنے کو تیار تھے۔ اللہ تو ہمیں بار بار دھونے کے لیے کبھی رمضان لا رہے، کبھی شعبان لا رہے ہیں، کبھی محرم لا رہے ہیں، کبھی عاشورے کا دن آ رہا ہے، اور کبھی لیلۃ القدر بھیجی جا رہی ہے، اور جمعہ کا دن بھیجا جا رہا ہے، عید برات بھیجی جا رہی ہے، لیکن ہم بھی کیسے بے حس ہیں، اپنے مالک کو، اپنے خالق کو پہچان تک نہیں لیتے، اور اللہ سے کوئی تعلق نہیں پیدا کرتے، گناہوں پر گناہ، گناہوں پر گناہ کرتے ہیں، ادھر دھلایا جاتا ہے، ادھر پھر چلے جاتے ہیں گندگی کے اندر۔ بھائیو، اللہ کی رحمت جب جوش میں آ کر ہم کو پاک و صاف کرتی ہے تو ہمارے اندر بھی حیا و شرم آ جانی چاہیے، اور ہم کو بھی گناہوں سے باز آ جانا چاہیے۔ آپ نے ایک بزرگ کا نام سنا ہوگا جن کا نام تھا حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ۔ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بڑا نام ہے ان کا تاریخ میں، صوفیہ کی تاریخ میں، بڑے بڑے اکابر نے تاریخ کے اندر ان کا تذکرہ لکھا ہے، بڑے اللہ والے تھے، حبیب عجمی ان کا نام تھا۔ ایک بار حبیب عجمی ایک نہر کے کنارے آئے اپنے کسی کام سے، تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ عجیب منظر یہ دیکھا کہ ایک بہت بڑا بچھو، زبردست، بعض بچھو بڑے زبردست ہوتے ہیں، جو جہنم کے بچھو ہیں وہ تو پتہ نہیں کیسے ہوں گے، دنیا میں بھی بچھو بڑے عجیب عجیب ہوتے ہیں۔ میں نے ایک بچھو دیکھا تھا ایک بار،
جو تقریباً اتنا بڑا تھا، اتنا بڑا، اور دم اتنی بڑی، سامنے کانٹے، عجیب و غریب انداز کا۔ آمبور ایک علاقہ ہے تمل ناڈو میں جب فارغ ہو کے آیا تھا تو سب سے پہلے یہاں آنے سے پہلے 1 سال وہاں پر میں نے تدریسی خدمت انجام دی، پڑھاتا تھا وہاں پر۔ تو ایک بار کوئی جلسہ تھا مدرسے میں، تو وہاں کے محتمم تھے حضرت مولانا جعفر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ انہوں نے تمام مدرسین کو بلا کر کہا کہ جلسے کے لیے تیاری کرانی ہے، پورے مدرسے کی صفائی ہو رہی ہے، اندر کی بھی باہر کی بھی اور میدان کی بھی۔ کچھ ذمہ داریاں اساتذہ کو دی طلباء کے ساتھ، تو ہم کو بھی دی گئی ذمہ داری۔ اب ہم ایک جگہ پر میدان کے اندر صفائی کرا رہے تھے، وہاں ایک بہت بڑا پتھر بے ڈھنگا سا رکھا ہوا تھا۔ طلباء اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں اس کو ہلانے لگے، جو ہی اس کو ہلائے اتنا بڑا بچھو نکل آیا۔ اس کو دیکھ کر اوسان خطا ہو جائے، اس کو دیکھ کر دماغ خراب ہو جائے، اتنا بڑا۔ اسے دیکھ کر حدیث یاد آئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے جہنم کے اندر اور جہنم سے پہلے اس جہاں سے جب انسان قبر کے عالم میں پہنچتا ہے تو وہاں بھی بڑے بڑے بچھو اور بڑے بڑے سانپ ہوتے ہیں، معلوم نہیں کیسے ہوں گے۔ تو بہرحال بتایا رہا تھا کہ حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ نہر کے کنارے اپنے کسی کام سے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بچھو بہت بڑا سا دوڑتے ہوئے آ رہا ہے۔ وہ ایک طرف کھڑے ہو کے دیکھنے لگے تو وہ آیا اور ادھر ایک جانور، کوئی سا جانور تھا، گھوڑا تھا یا اور کوئی جانور، وہ تیر رہا تھا۔ وہ تیرتے تیرتے کنارے آیا، یہ بچھو ادھر سے آیا اور کود کر اس کی پیٹھ کے اوپر سوار ہو گیا۔ بچھو تیر نہیں سکتا، چل سکتا ہے، دوڑ سکتا ہے، لیکن تیر نہیں سکتا۔ اللہ نے عجیب انتظام کیا کہ تیرنے والا جانور کنارے لگا اور یہ بچھو بھاگ کر آیا، دوڑتے ہوئے آیا، کود کر اس کی پیٹھ پہ سوار ہو گیا۔ اب وہ جا رہا ہے جانور۔ حبیب اجمی کہتے ہیں یہ منظر دیکھ کر میں نے سمجھا کہ اس وقت کوئی عجیب واقعہ ضرور پیش آنے والا ہے، اللہ کی قدرت کا کوئی عجیب و غریب تماشا اور کرشمہ نظر آئے گا۔ ان کو یقین آیا، کہتے ہیں کہ وہ ادھر جانے لگا تو میں بھی کود گیا اس نہر کے اندر تاکہ تیرتے ہوئے میں اس کنارے پہ پہنچ جاؤں۔ کہتے ہیں میں بھی جلدی جلدی تیرتا ہوا اس کنارے پہ پہنچا اور اس وقت تک یہ گھوڑا بھی ادھر آیا، گھوڑا یا جو بھی جانور تھا، اور وہ کنارے آیا تو کنارے آتے ہی یہ بچھو پھر کود کر ادھر ساحل پہ آ گیا۔ ابھی حبیب اجمی کہتے ہیں کہ میں اب دیکھنے لگا کہ وہ دوڑتے ہوئے کہیں جا رہا ہے۔ کہتے ہیں میں بھی دوڑنے لگا، دوڑتے دوڑتے ذرا آگے گئے۔ کہتے ہیں کہ وہ بچھو ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں پر ایک آدمی سویا ہوا تھا، نشے کے عالم میں تھا، نشے میں دھت بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ بچھو ادھر گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو ایک اور طرف سے ایک بہت بڑا اژدھا آ رہا تھا، سانپ۔ وہ سانپ آ کر اس سونے والے انسان کو ڈسنا چاہ رہا تھا اور یہ بچھو ادھر سے گیا اور اس کے اوپر ایک ایسا حملہ کیا کہ اس کی وجہ سے وہ سانپ مر گیا۔ اب دیکھو اللہ کا عجیب قدرت کا تماشا ہے کہ وہاں سے بچھو کو بھیجا جا رہا ہے اور اسے تیرنا نہیں آتا تو تیرنے کا انتظام کیا جا رہا ہے کہ ایک جانور کی پشت پہ اسے سوار کرا کے ادھر پار کرایا جا رہا ہے اور ادھر سے پھر وہ دوڑتا ہوا ایک اور جگہ جاتا ہے جہاں پر ایک انسان سویا ہے اور سونے والے انسان کو ڈسنے کے لیے ایک بہت بڑا سانپ آ رہا ہے۔ اس سانپ کو قتل کرنے کے لیے بچھو آگے بڑھ کر اسے مار دیتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔
حضرت حبیب اجمی کہتے ہیں مجھے منظر دیکھ کر اللہ کی قدرت، اللہ کی جلالت اور اس کا بندوں پر رحم و کرم، ایک شرابی کو بچانے کے لیے، ایک شرابی پر رحم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر سانپ کو قتل کروایا اور اس کے لیے ایسا لمبا چوڑا انتظام ہو رہا ہے. کہتے ہیں یہ اللہ کی قدرت دیکھ کر مجھے رونا آیا اور میں ایک طرف بازو کھڑے ہو کر اللہ کے لیے شکرانے میں نماز پڑھنا شروع کر دیا. میں ادھر نماز پڑھ رہا تھا، اتنے میں اس کی آنکھ کھل گئی، اٹھ کے دیکھنے لگا اور مجھے دیکھ کر کہنے لگا حبیب اجمی، حبیب اجمی. میں نے کہا ہاں ہاں. تو کہا آپ جیسا آدمی میرے جیسے انسان کے پاس کیسے؟ میں تو شرابی، میں تو کبابی، میں تو فاسق، میں بڑا گنہگار، آپ تو بڑے اللہ والے، آپ اتنے مقدس، میرے قریب آپ کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا ارے اللہ کے بندے ذرا بیٹھ اور سن، میں تجھے کہانی سناتا ہوں. اس کے بعد اس کو پورا واقعہ سنایا کہ تو سو رہا تھا، نشے میں نشے میں دھت پڑا ہوا تھا، تجھے کسی چیز کی خبر نہ تھی، لیکن اللہ تجھے بچانے کے لیے کیا انتظام کر رہا تھا. تجھے ڈسنے کے لیے سانپ آیا اور اللہ تجھے بچانے کے لیے بچھو کو یوں بھیجا. میں نے پورا تماشا دیکھا ہے. یہ کہہ کر میں نے کہا تو اللہ کی طرف نہیں آتا، لیکن اللہ تیرے اوپر شرابی ہونے کے باوجود تیرے اوپر رحم کرتا جا رہا ہے. کیا تجھے ابھی تک شرم نہیں آئی؟ کہتے ہیں کہ وہ رونے لگا، دھاڑے مار مار کے رونے لگا. اللہ اکبر، وہ اللہ میرے اوپر کتنا رحیم ہے، کتنا شفیق و مہربان. میں گناہ کر رہا ہوں، شراب پی رہا ہوں، غلط کام کر رہا ہوں، لیکن وہ میرے اوپر برابر رحم کیے جا رہا ہے، مجھے بچانے کا انتظام کیے جا رہا ہے. بھائیو، یہ ہے سوچنے کی بات. آج ہم کہیں ایسے نہ ہو کہ بس شرابی پی کے سو گیا، بے خبر سو رہا ہے اور اسے کوئی احساس نہ ہو. اس شرابی کو بعد میں احساس ہو گیا. حبیب اجمی کے ہاتھ پر اس نے توبہ کی اور کہا آج سے کبھی گناہ نہیں کروں. جو خدا ہمارے اوپر اتنا رحیم ہو، 70 ماؤں کی محبت کرنے والا ہو اور اس لیے ہمارے لیے دن لاتا ہو ہمیں صاف کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے، کبھی رات لاتا ہو ہمیں دھونے اور صاف کرنے کے لیے، ہمارے دل کی صفائی کے لیے، ہمارے دماغ کی صفائی کے لیے، ہمارے کانوں کی صفائی کے لیے، ہمارے جسم اور اندرونی اعضاء کی صفائی کے لیے، اور پھر وہ ہم کو پاک و صاف کر دے اور پھر ہم چلے جائیں گناہ کرنے کے لیے. نہیں نہیں بھائیو، اللہ کی اس رحمت پر آج کے دن توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے اور یہ عہد کرنے کی ضرورت ہے آج کے بعد ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے. اے اللہ تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا شفیق ہے، تو کتنا مہربان ہے، ہماری مغفرت کا سامان کر رہا ہے. ہم بار بار گناہ کر رہے ہیں، تجھے بار بار ناراض کر رہے ہیں، تیرا کھانا کھا رہے ہیں لیکن تجھے ناراض کرتے رہتے ہیں. پانی تو ہمیں دیتا ہے لیکن تجھے ہم ناراض کرتے ہیں. ہوائیں تو ہمیں عطا کرتا ہے پھر بھی ہم تیری نہیں سنتے. ایک آدمی حسن بصری کی خدمت میں آیا. حسن بصری کتنے بڑے آدمی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے اور بہت بڑے اللہ والے بھی تھے، بہت بڑے واعظ بھی تھے، بڑی خوبیاں تھی، بہت بڑے عالم. انہوں نے 70 صحابہ کی زیارت کی ہے. اتنے بڑے تابعی، 70 صحابہ کو دیکھنے والے. ایک صحابی کو بھی دیکھ لے تو تابعی ہو جاتا ہے. 70 صحابہ کو جس نے دیکھا ہو کیا عالم ہوگا ان کا. بہرحال بتائے رہا تھا، حسن بصری کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا حضرت میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں. آج بھی بہت سارے نوجوان چاہتے ہیں گناہ چھوڑ دے، واقعی چھوڑنا چاہیے. اس اللہ کی رحمت کو دیکھ کر، اس کی مغفرت کو دیکھ کر، اس کے رحم و کرم کو دیکھ کر، اس کی طرف سے ہمارے اوپر ہونے والی عنایات کو دیکھ کر، کھانا اس کا، پینا اس کا، یہ آسمان اس کا، یہ زمین اس کی، یہ کائنات اس کی، یہ چاند اس کا، یہ سورج اس کا، اگر ہم اس کی مان کے نہ چلیں، اس کو ناراض کرتے جائیں تو بھائی ہم سے بڑا غدار کون ہوگا. توبہ تو ضروری ہے لیکن بہت سارے نوجوان کہتے ہیں ہم بچنا چاہتے ہیں لیکن بچ نہیں پاتے. ان کے لیے یہ واقعہ بڑا کارآمد واقعہ ہے. غور سے سنے، دل میں جمائیں
دل میں اتارے اور اس کے اثرات کو قبول کرے۔ حسن بصری کے بعد ایک نوجوان آ کے کہتا ہے حضرت میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں لیکن بچا نہیں جاتا، عہد کرتا ہوں گناہ کر لیتا ہوں، پھر عہد کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں لیکن نفس پھر بہکاتا ہے، پھر گناہ میں لگ جاتا ہوں، یہ میرا حال ہے، میں بہت پریشان ہوں، آپ مجھے کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے میرا گناہ چھوٹ جائے۔ نسخہ آپ کو بھی چاہیے نہیں چاہیے؟ چاہیے نا، ہر آدمی کو چاہیے۔ آدمی بیمار ہو اور ڈاکٹر اسے کہے ایک نسخہ ہے اور کوئی وہ آدمی کہنے لگے نہیں مجھے ضرورت نہیں، کیسا ہو سکتا ہے؟ پھر بیماری کیسے جائے گی؟ بیماری کیسے چھوٹے گی؟ گناہوں کی لت روحانی بیماری ہے، گناہوں کی لت روحانی عذاب ہے، اس لیے اس سے توبہ کرنا ہے اور اس سے بچنے کی سبیلیں نکالنا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے جب اس نے کہا تو حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ اے نوجوان دیکھ تیرا جی گناہ کرنے کو چاہتا ہے، نفس گناہ کرنے کو چاہتا ہے، جب تیرا نفس چاہ رہا ہے تو کر لینا گناہ، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، گناہ تو کر لینا لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ اللہ کا کھانا نہیں کھانا، اللہ کا پانی نہیں پینا، بس اللہ کا کھانا چھوڑ دے، اللہ کا دیا ہوا پانی چھوڑ دے اور گناہ کر۔ اسے کہ جو خدا تجھے کھانے دے رہا ہے، جو خدا تجھے پینے کو دے رہا ہے اس کا گناہ کرے یہ تو مناسب بات نہیں، اس سے بہتر یہ ہے گناہ تو کر لیکن کھانا چھوڑ دے، اس کا کھانا مت کھا۔ وہ کہنے لگا حضرت کیسے ہو سکتا ہے؟ کھانے کے بغیر کیا مر جاؤں؟ کھانے کے بغیر اگر رہوں گا کیا حال ہوگا؟ ایک دن رہوں گا، 2 دن رہوں گا، 4-5 دن رہوں گا، پھر تو موت مقدر ہو جائے گی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بغیر کھائے پیے گناہ کرتا رہوں؟ انہوں نے کہا پھر ایسا کر، یہ نہیں ہو سکتا، ایک دوسرا کام کر لینا، گناہ تو کر لینا لیکن اللہ کی ہوا نہ لینا۔ یہ اللہ نے ہوا دی ہے، یہ جو ہوا مل رہی ہے سانس لینے کو یہ کسی اور نے نہیں دی، یہ ہمارے ماں باپ نے نہیں دی، یہ کسی اور نے نہیں دی، بلکہ یہ تو اللہ کی دی ہوئی ہوا ہے، اللہ فری میں دے رہا ہے۔ اگر اللہ یہ کر دیتے کہ بھائی ایک سلنڈر ہوا کا اتنے روپے میں ملے گا اور تمہارا سلنڈر خالی ہو جائے تو پیسے فلا جگہ بھر بھر کے دوسرا سلنڈر لے لینا، جیسے چولہوں کے لیے سلنڈر آتا ہے گیس کا سلنڈر، ایسے ہی ہوا کا سلنڈر اللہ تیار کرتے اور یہ کہہ دیتے کہ روپیہ پیسہ خرچ کرو لو۔ اب کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس میں پیسہ ہی نہیں ہوگا، پیسہ ہی نہ ہوتا تو موت آ جاتی ان کی، بیٹھے بٹھائے اپنے آپ کو مار لینا پڑتا۔ اور اگر پیسہ بھی ہوتا لیکن کبھی توجہ نہ ہوئی کہ بھائی سلنڈر خالی ہو رہا ہے، جیسے گھروں میں کبھی ہو جاتا ہے، سلنڈر لگا دیا، عورتیں پکا رہی ہے، خیال ہی نہیں رہا سلنڈر خالی بھی ہو جائے گا، پکاتے پکاتے چولہا بجھ گیا، اب خیال آ رہا اوہ ہم نے تو خریدا ہی نہیں، اب جو ہے بڑی پریشانی۔ وہاں تو روٹی نہ پک کے ختم ہو جائے گا قصہ، لیکن اگر یہ سلنڈر کا قصہ ہوتا کہ ناک میں لگا کے سانس لینا پڑتا اور سلنڈر بے خیالی میں ختم ہو جاتا، اب خریدنے تک بھی یہ جی نہیں سکتا، اسی وقت مر جاتا۔ بھئی اللہ کی کیسی عظیم نعمت ہے۔ حسن بصری نے کہا جب اللہ نے تجھے ہوا دی ہے اور تو گناہ کرنا چاہتا ہے، گناہ کر لیکن اللہ کی ہوا نہ لے، کوئی اور جگہ کچھ جو ہے انتظام کر لے اپنا، اللہ کی ہوا نہ لینا۔ وہ کہنے لگا حضرت یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ کھانا کھائے بغیر ہی جی نہیں سکتا تو ہوا کے بغیر کیسا رہوں؟
انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا تو ایسا کر، کم از کم یہ کر لے کہ اللہ کی زمین چھوڑ دے، اللہ کے آسمان کے باہر چلا جا، وہاں جا کے کر لے جو کچھ تجھے کرنا ہے، جو گناہ کرنا ہے اللہ کی زمین کے باہر، اللہ کے آسمان کے باہر جا کر کر لے، ورنہ اللہ کی زمین پہ رہ کر اللہ کے آسمان کے تلے گناہ کرے، یہ تو بہت ہی بڑی غداری ہے۔ اس لیے میں تجھے کہتا ہوں زمین کے باہر چلا جا، آسمان کے باہر چلا جا۔ وہ کہنے لگا حضرت یہ کیسے ہو سکتا، یہ تو اور بھی زیادہ ناممکن ہے، کہیں بھی جاؤں آسمان موجود، جہاں بھی جاؤں وہاں زمین خدا کی موجود، کون اس کے باہر جا سکتا ہے؟ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ تم زمین و آسمان کی حدود سے باہر چلے جاؤ تو باہر چلے جاؤ، کیوں میری زمین کے تحت رہتے ہو؟ کیوں میرے آسمان، کیوں میری زمین پہ بستے ہو؟ کیوں میرے آسمان کے تحت میں رہتے ہو؟ میری زمین سے باہر چلے جاؤ، میرے آسمان کے باہر چلے جاؤ، زمین و آسمان کی حدود سے باہر جاؤ، وہاں کرو جو تم کو کرنا ہے، کفر کرنا ہے وہاں کرو، شرک کرنا ہے وہاں کرو، معصیت کرنا ہے وہاں کرو، میرے سے غداریاں کرنا ہے وہاں کرو، میری زمین پر رہ کر، میرے آسمان کے تحت رکھ کر، میرا کھانا کھاتے ہوئے، میرا پانی پیتے ہوئے، میرے سورج سے شعاعیں لیتے ہوئے، میری ہوائیں کھاتے ہوئے میرے سے غداری کرتے ہو، کفر کرتے ہو اور شرک کرتے ہو، معصیت کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، مجھے ناراض کرتے ہو، یہ تمہاری کتنی بڑی غداری ہے۔ اللہ کہتے ہیں زمین و آسمان کی حدود سے باہر چلے جاؤ، لیکن تم جا نہیں سکتے، تمہارے اندر کوئی طاقت نہیں کہ زمین آسمان کے باہر چلے جاؤ، کہاں جاؤ گے؟ یہی بات حضرت حسن بصری نے اس سے کہی، وہ آدمی رونے لگا اور کہنے لگا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا، کیا کرو؟ حسن بصری نے کہا جب تو کھانا خدا کا کھاتا ہے، سوچ جس کا کھانا کھاتا ہوں کیا اس کی مرضی کے خلاف جینا مناسب ہے؟ جس کا پانی پیتا ہوں کیا اس کا پانی پی کر اسی کا گناہ کرنا مناسب ہے؟ جس کی زمین پر رہتا ہوں کیا اس کے خلاف جینا بہتر ہے، مناسب ہے؟ کیا جس کے آسمان کے تلے جیتا ہوں اسی کی مخالفت کرنا اور اپنے نفس کے تقاضوں کو پورا کرنا کیا یہ زیب دیتا ہے؟ کوئی انسان ایسا کرے تو اچھا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس نے کہا آج توبہ کرتا ہوں، مجھے سمجھ میں آ گیا، اب میرے نفس کو سمجھانا مجھے آسان ہو گیا کہ جس کا کھانا کھاتے ہو اس کے خلاف تم نہیں کر سکتے، جس کا پانی پیتے ہو اس کے خلاف تم نہیں چل سکتے، جس کے آسمان کے تحت تم رہتے ہو اس کے خلاف نہیں چل سکتے، جس کی زمین پر تم زندگی کرتے ہو اس کے خلاف تم نہیں کر سکتے۔ یہ اب میرے نفس کو میں نے سمجھا دیا، آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں۔ لہذا کسی بھی نوجوان کو اس کا نفس بہکاتا ہو، گناہ کی طرف لے جاتا ہو، یہ نسخہ شفا یاد رکھو، اپنے نفس کو کہو ارے غدار، خدا کا کھاتا ہے، خدا کی غداری کرتا ہے، خدا کا پیتا ہے، اسی کی نافرمانی کرتا ہے، اسی کے آسمان کے تلے جیتا ہے اور پھر اسی کو ناراض کرتا ہے، اسی کے زمین کے اوپر جیتا ہے اور اسی سے غداری کرتا ہے، یہ کیسی تیری غداری؟ اس نفس کو ٹوکو، روکو اور گناہوں سے بچنا شروع کر ڈالو۔ تو بھائیو، میں کہہ رہا تھا جو خدا اتنا رحیم، اتنا کریم، اتنا غفور کہ وہ ہماری مغفرت کے لیے سامان تیار کر رہا ہے اور آج کا دن لایا میں سب کی مغفرت کر دوں گا، تو ہمارا دل کیا بولنا چاہیے؟ توبہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ عہد کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بے شک آج عہد کر لینا ہے کہ ہم کو آئندہ کبھی اللہ کو ناراض نہیں کرنا، جو اتنا بڑا مہربان، جو اتنا بڑا غفور الرحیم، جو اتنا بڑا ہمارے ساتھ احسان و کرم کرنے والا، ہم اس کے ساتھ یہ سلوک نہیں کر سکتے کہ اس کی نافرمانی کرے، بلکہ اس کے ساتھ توبہ استغفار کر کے آئندہ عہد پیمان کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے دین پر، اس کی تعلیم پر، اس کے احکام پر، اس کی ایک ایک بات کے اوپر جمے رہیں گے، اس کے خلاف نہیں کریں۔ اس حدیث میں آگے کہا اللہ سب کی مغفرت کر دیتے ہیں الا مشرک او مشاہد،
مگر دو آدمیوں کی مغفرت نہیں کرتے. ایک اس کی مغفرت نہیں جو آدمی کے مشرک ہو. مشرک کی مغفرت آج نہیں ہوتی، مومن اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. اور دوسرے فرمایا او مشاہد، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی جو آدمی کے دل میں کینہ پالتا ہے، کینہ پرور. اللہ کے نبی کہتے ہیں ان دونوں کی مغفرت نہیں ہوتی. یہ حدیث صحیح ہے اور اس مضمون کی کئی حدیثیں میں ایک آپ کے سامنے پیش کیا. اس سے معلوم ہوا اللہ سب کی مغفرت کر دیتے ہیں جو بھی مومن ہو، لیکن مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی. اس سے معلوم ہوا شرک اور کفر بہت بڑا گناہ ہے. کفر کے معنی ہیں اللہ کا انکار، اللہ کی باتوں کا انکار، اللہ کے کلام کا انکار، اللہ کے رسولوں کا انکار، اللہ کی کتابوں کا انکار، اللہ کی کتابوں میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار. قرآن کو مانے ضروری ہے، انکار کرے گا کافر ہو جائے گا. قرآن پورا مانتا ہے لیکن کہتا ہے ایک آیت میں نہیں مانتا، کافر ہو جائے گا. آیت تو آیت، ایک لفظ کا انکار کرے گا کافر ہو جائے گا. جو کہے کہ نہیں یہ میں نہیں مانتا، جیسے ابھی ایک بے وقوف پیدا ہو گیا تھا وسیم رضوی، اس کے دل میں کفر کے کیڑے پل رہے تھے، شرک کے کیڑے، شرک کے جراثیم اس کے دل کے اندر پیدا ہو چکے تھے. جس وقت اس نے بیان دیا کہ قرآن کریم کے اندر 26 آیات غلط ہیں، وہ اس کا کفر بول رہا تھا، کفر کے جراثیم بول رہے تھے. پہلے تو 26 آیتوں کا انکار کیا، اس کے بعد تو پورے ہی قرآن کا انکار کر دیا، پورے دین کا انکار کر دیا اور جا کر کافر بن گیا، مرتد ہو گیا. اللہ اکبر، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. جس کے دل میں دنیا گھس جائے، جس کے دل کے اندر دنیا کی محبت گھس جائے، اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے آہستہ آہستہ جہاں دیکھتا ہے کہ دنیا ملتی ہے وہاں چلا جاتا ہے. اگر کفر میں اس کو دنیا ملتی ہے تو کفر میں چلا جاتا ہے، معصیت میں اسے دولت ملتی ہے تو معصیت میں چلا جاتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے. ہر گناہ اس سے ہوتا ہے. قتل ہو رہا ہے، آج قتل بہت ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ اس کے پیچھے جا کے دیکھو، دنیا کی کوئی نہ کوئی محبت گھسی ہوئی ہوتی ہے. ایسے ہی اور بہت سارے گناہ دنیا کی محبت کی وجہ سے دنیا میں رونما ہوتے رہتے ہیں. بہرحال میں کہہ رہا تھا ایک آیت کا کیا، ایک حرف کا انکار کرے گا کافر ہو جائے گا. اور شرک کیا ہے؟ اللہ کی جیسی ہستی ویسی کسی اور ہستی کو ماننا، اور اللہ کی جیسی صفات کسی اور کے بارے میں یہ یقین کرنا کہ اس کے اندر بھی ویسی صفات ہے. اللہ کے علم کے جیسا کسی اور کے بارے میں کہنا، اللہ جیسے جانتے ہیں فلاں بھی ویسا جانتے ہیں، اللہ کو جیسی قدرت فلاں کو بھی ایسی قدرت، اللہ جیسے رزاق فلاں بھی ایسے رزاق، اللہ جیسے حاجت روا فلاں بھی ایسے حاجت روا، اللہ جیسے مشکل کشا فلاں بزرگ، فلاں غوث، فلاں قطب، فلاں ابدال، فلاں فلاں یہ بھی جو ہے حاجت روا ہیں، یہ بھی مشکل کشا ہیں. یہ سمجھنے والے مشرک ہوتے ہیں. ان کا نام ہے مشرک. اللہ کے جیسا کسی اور کو مانے، ذات میں مانے یا اللہ کی صفات میں مانے، اللہ کی ذات کی طرح کسی اور کو مانے، یہ بھی شرک. اور اللہ کی صفات کی طرح کسی اور کے بارے میں کہے اللہ جیسے علم رکھتے ہیں فلاں کا ایسا علم ہے، اللہ کے جیسی قدرت فلاں کی ایسی قدرت،
اللہ جیسے حاجت رواں، جیسے وہ مشکل کشا، فلاں بھی حاجت رواں، فلاں بھی مشکل کشا، فلاں عالم الغیب اور فلاں فلاں طاقت والے، فلاں چیزیں کرنے والے، ہمیں فلاں بزرگ بچہ دے دیں گے۔ بچہ دینا ان کے اختیار میں ہے، لڑکی دینا ان کے اختیار میں ہے، لڑکا دینا ان کے اختیار میں ہے، کہ فلاں بزرگ ہمارا ایک کام بنا دیں گے، فلاں آدمی ہمارا ایک کام کر دے گا، یہ اس کے اندر طاقت ہے۔ اگر کوئی ایسا سمجھے گا وہ شرک کے دائرے میں داخل ہو جائے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں، اللہ رحم فرمائے، مسجد کو نہیں آتے لیکن اولیاء اللہ کی مزاروں پہ سجدہ کرنے جاتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کا ایک مطلب یہ بھی ہے اللہ کے جیسی ہستی کسی کو مانے، یا اللہ کی صفات جیسی کسی اور کی صفات کو مانے، اسی طرح اللہ کی جو مخصوص عبادت اس کو کسی اور کے لیے کرے۔ کسی بزرگ کے سامنے سجدہ کرنے لگے یا ان کے سامنے جھکنے لگے یا ان کی نظر ماننے لگے، یہ سب شرک کی شکلیں۔ اللہ کے لیے عبادت مخصوص، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی، کسی اور کے لیے سجدہ نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی ایک علاقے میں پہنچے اور وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے، عورتیں شوہروں کو، بچے اپنے والدین کو، کوئی اور چھوٹا اپنے بڑوں کو ان کے سامنے سجدہ کرتے۔ تو ان کے دل میں آیا یہ تو بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ چھوٹے لوگ بڑے لوگوں کا سجدہ کریں۔ ان کے دل میں آیا یہ تو بہت اچھا لگ رہا ہے، تعظیم ہے، اس میں تقدیس ہے، لوگوں کی بڑائی ہے، ماں باپ کی عظمت ہے، ماں باپ کی جلالت ہے۔ وہاں سے واپس آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں فلاں جگہ گیا تھا، میں نے وہاں پر دیکھا کہ لوگ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، میرے دل میں آیا کہ آپ تو سب سے بڑے ہیں، آپ سے بڑا کون؟ اللہ کے سوا، اللہ کی اس مخلوق میں سب سے بڑے آپ ہی ہیں، کوئی اور اللہ کے بعد آپ سے بڑا تو ہے ہی نہیں، اس لیے آپ اجازت دیں تو ہم آپ کو سجدہ کر لیا کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اوپر فرمانے لگے کہ نہیں، اور پھر غصے کی حالت میں پوچھنے لگے کیا جب میں مر جاؤں گا تو میری قبر پہ بھی آ کے سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ تب تو نہیں کریں گے، لیکن زندگی میں آپ اجازت دیں تو کر لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے، متواتر درجے کی، بتائے رہا ہوں اسلام میں سجدہ اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ کتنا بڑا آدمی ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، حتیٰ کہ نبی ہو، کسی کے لیے نہیں۔ تو یہ شکلیں ہیں جس سے آدمی شرک میں پڑ جاتا ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ معاف فرمائے، یہاں حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ سب کی مغفرت کر دیتے ہیں، لیکن شرک کرنے والوں کی مغفرت آج کی رات بھی نہیں ہوتی۔ ڈرنے کی بات ہے، گھبرانے کی بات ہے، ایسے لوگوں کو توبہ کرنے کی بات ہے، اور جو ہے اپنے اعمال کا جائزہ لینے اور اپنے نظریات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ آج عقائد بہت بگڑے ہوئے ہیں، یاد رکھو کہ عقیدہ خراب ہو جائے تو اعمال کتنے بھی اچھے ہو اللہ کے ہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ عقیدہ اچھا ہونا چاہیے، شریعت کے موافق ہونا چاہیے، ہر ایک کو ہر ایک کے درجے میں رکھنا چاہیے، اللہ کو اللہ کے درجے میں، مخلوق کو مخلوق کے درجے میں، نبیوں کو نبی کے درجے میں، ولی کو ولی کے درجے میں، غوث قطب ابدال کو ان کے درجے میں، عام لوگوں کو ان کے درجے میں۔ یہاں پر گڑبڑ نہ کی جائے کہ کسی ولی کو، غوث کو، قطب ابدال کو اٹھا کر اللہ کی جگہ پہنچا دیا، جو کام اللہ کے ہیں وہ مخلوق کے لیے ماننا شروع کر ڈالا۔
یہ بہت غلط بات ہے، عقیدوں کی اصلاح کی بڑی شدید ترین ضرورت ہے۔ بہرحال ایک بات تو یہ فرمائی، دوسرے فرمایا مشاہن، جو کینہ پرور، اللہ آج کی رات اس کی مغفرت نہیں کرتے۔ آج دور ہے کینے کپٹ کا، آج دور ایسا آ گیا لوگوں کے دل اندر سے ہر آدمی کے بارے میں کینے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، رشتہ داریوں میں کینہ، جان پہچان کے لوگوں میں کینہ، اڑوس پڑوس کے لوگوں میں کینہ، تعلق داروں میں کینہ، ایک دوسرے سے کینہ رکھتے ہیں۔ کینے کے معنی کیا؟ کسی کی برائی کو دل میں جما لینا اور پھر اس کے ساتھ برا سلوک کرتے رہنا، یہ ہے کینہ۔ کسی کے بارے میں کینہ رکھنا اسلام کے اندر حرام ہے، اور جو کینے سے پاک ہوتا ہے اس کے لیے بشارت ہے کہ اللہ اسے جنت عطا کرتے ہیں۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی، اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک فرمایا ابھی ایک صاحب آنے والے ہیں، جو لوگ کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو ان کو دیکھ لینا۔ سارے صحابہ انتظار کرنے لگے کہ کون آئے گے۔ دیکھا تو ایک صحابی آئے، ان کے ہاتھ میں ان کی جوتیاں تھی، ایک ہاتھ میں لوٹا تھا۔ قریب آئے، ایک جگہ پر جوتے رکھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے بیٹھ گئے۔ تمام صحابہ جو موجود تھے ان کو دیکھنے لگے۔ مجلس ختم ہوئی تو چلے گئے سب۔ دوسرا دن ہوا، اللہ کے نبی نے وہی بات فرمائی، جسے جنتی کو دیکھنا ہے وہ آنے والے صحابی کو دیکھ لے۔ دیکھا تو پھر وہی صحابی آئے جو کل آئے تھے۔ پھر تیسرے دن بھی ایسے ہی واقعہ ہوا، اللہ کے نبی نے یہی فرمایا، اور وہی صحابی تیسرے دن بھی آئے۔ تو ایک صحابی کے دل میں آیا کہ ان صحابی کا عمل کیسا ہوگا، کتنا بھاری بھرکم، ان کی عبادت، ان کی ریاضت، ان کا مجاہدہ، ان کی تہجد گزاری، ان کی شب بیداری، ان کا رونا، گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے دعائیں مانگنا، کیسے انداز سے ہوتے ہوں گی یہ عبادتیں۔ یہ ان کے دل میں آ کر انہوں نے ان کے ساتھ رات گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب اللہ کے نبی کی مجلس برخاست ہوئی تو وہ صحابی ان صحابی کے پیچھے پیچھے گئے، سلام کیا اور کہا کہ دیکھیے میرے باپ کا اور میرا کچھ اختلاف ہو گیا ہے، اس لیے مجھے میرے باپ نے گھر سے نکال دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ 2-4 دن گزار لوں، جب تک کہ میرے باپ میں میرے میں صلح نہ ہو جائے۔ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے ساتھ مہمان بن کے رہ جاؤں۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، آئیے۔ لے کر گھر گئے، کھانا کھلایا، پھر اس کے بعد رات میں بستر دیا۔ انہوں نے کہا آپ یہاں سوئیں، میں ادھر سو رہا ہوں۔ سو گئے۔ یہ صحابی جاگتے ہوئے انتظار کرنے لگے کہ اب یہ اٹھ کر صحابی کیا عبادت کرتے ہیں دیکھو۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ سو ہی گئے، اٹھے ہی نہیں، یہاں تک کہ صبح ہوئی فجر کو اٹھے، 2 رکعت سنت ادا کی، اس کے بعد مسجد کو گئے، نماز فجر ادا کی، اس کے بعد اپنے کام دھام میں لگ گئے، کھایا پیا، بازار گئے، فروخت کرنا، خریدنا، بیچنا، جو بھی ان کا تھا تجارت تھی اس کے اندر لگ گئے، اور وقت پہ نماز پڑھتے۔ یہ صحابی بھی ان کے ساتھ جاتے رہتے، آتے رہتے، دن بھر ان کے ساتھ میں مشغول رہے، پھر شام میں واپس آئے، پھر اس کے بعد سو گئے، پھر صبح میں اٹھے، 3 دن تک ان کے ساتھ میں رہے۔ یہی قصہ، پوری رات سوتے، تہجد کو بھی نہ اٹھتے، فجر کو اٹھ جاتے اور دن بھر مصروف رہتے، 5 وقت نماز پڑھ لیتے، کچھ ذکر اذکار کر لیتے اور اپنے کام دھام میں رہتے۔ 3 دن کے بعد یہ صحابی ان سے کہنے لگے کہ دیکھو میرے باپ کا میرا کوئی جھگڑا وگڑا نہیں تھا، بات اصل میں یہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کے بارے میں یہ کہا کہ جس آدمی کو یہ خواہش ہو کہ وہ جنتی کو دیکھے تو تم کو دیکھ لے۔ 3 دن اللہ کے نبی نے کہا اور تینوں دن تمہارا آنا ہوا، تو میں سوچنے لگا کہ آپ کی عبادت کیسی ہوگی، آپ کی ریاضت اور مجاہدہ کیسا ہوگا، یہ دیکھنا چاہتا تھا۔ لیکن میں 3 دن آپ کے ساتھ میں گزارا، لیکن مجھے کچھ ایسی خاص بات نظر نہیں آئی۔ آپ ہی بتا دیجئے کہ آپ کی وہ کیا عبادت ہے۔
آپ کا وہ کیا انداز زندگی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے آپ کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنا دی ہے؟ اور انہوں نے کہا بھئی میری تو کوئی عبادت نہیں، یہی جو تم نے دیکھا ہے، اس کے سوا میری کوئی خاص عبادت نہیں۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے ہاں ایک بات ہے سنو، وہ یہ ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، اپنا کام کرتا ہوں، یہی میرا کام، لیکن خاص میری بات یہ ہے کہ میں کسی مسلمان سے کبھی کینہ نہیں رکھتا، میرے دل میں کسی مسلمان سے کینہ نہیں ہے، یہ ہے میرا کام، خاص کام۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اسی کی وجہ سے کہا ہو۔ وہ صحابی کہنے لگے ہاں سمجھ میں آ گیا مجھے یہ بات ہے کہ تمہارا دل بہت صاف، دیکھو مومن سے دل کو صاف رکھنا، کینہ نہ رکھنا، برائی نہ جمانا، بے دلیل دل کے اندر کسی کے بارے میں برائی قائم نہ کر لینا، یہ بہت اہم چیز ہے، اس کے اوپر جنت کی بشارت سنائے گی۔ لیکن آج لوگوں کا کیا حال ہے؟ ہر آدمی دوسرے سے کینہ رکھ رہا ہے، اس کی برائی دل میں پال رہا ہے، یا ایسا ویسا ایسا ویسا، ادھر ادھر کی باتیں اور جھوٹ بھی اس کے اندر، اور ادھر ادھر سنی سنائی باتیں اس کے اندر، کسی نے کچھ کہہ دیا دل میں برائی جما لی۔ حدیث میں قرآن میں بتایا گیا ہے کہ کوئی آدمی تمہیں کسی کی برائی بتائے تو اس پر یقین کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، جب تک کہ دلیل نہ ہو اور اس کی سچائی ثابت نہ ہو۔ اور یہاں تک فرمایا من کذب کفا بالمری کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ جو سنے وہ دوسروں کو بتا دے۔ کسی نے آ کے کسی کو بتایا ایسا، اور یہاں ایک لفظ چلتا کتے، کیا کتے، یہ کتے کیا ہے معلوم؟ کہتے ہیں کہ، یہ مخفف ہے یعنی شارٹ فارم، کتے شارٹ فارم ہے، کس کا شارٹ فارم؟ کہتے ہیں کہ، اسے گول مول کر کے شارٹ فارم کیا کتے۔ اب یہ کتے سے جو ایک بہت بڑا الٹا سیدھا جو ہے یہ تیار ہوتا ہے ملبہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک آدمی کہتا ہے دیکھو ایک بات بولتا ہوں کسی کو نہیں بولنا، وہ دوسرے سے کہتا ہے بھائی فلاں نے مجھے ایسا کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ کسی کو نہیں بولنا، میں صرف تم کو بتا رہا ہوں تم کسی کو نہ بولنا۔ اب وہ تیسرے کو بتاتا ہے، کہتا ہے دیکھو فلاں نے مجھے کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ کسی کو نہیں بتانا، میں بھی صرف تم کو بتا رہا ہوں تم کسی کو نہ بتانا۔ اب یہ چین چلتی ہے، نہ بتانے کی چین، نہ بتانے کی چین بتاتے ہوئے چلتی ہے، الٹی چین، سیدھی چین نہیں ہے، الٹی چین چل رہی ہے۔ سیدھی ہوتی تو نہ بتاتے، اب پہلے تو یہ وعدہ کرتا ہے کہ نہیں بتاؤں گا، پھر جھوٹ کہتا ہے اور اس کی بات نقل کرتا ہے، اور ایک دوسرے کو اس طرح بولتے بولتے بات پھیلانے کی کوشش ہوتی ہے۔ دیکھو اللہ کے ہاں ایک ایک جملے کا جواب دینا ہے، ایک ایک حرف کا جواب دینا ہے، ایک ایک بات کا جواب دینا ہے۔ پوچھا جائے گا تم نے بات کہی تھی، دلیل دو اس کی، تم نے یہ بات زبان سے نکالی تھی، اس کو ثابت کرو۔ تم اگر تمہارے پاس دلیل نہیں ہے، سنی سنائی بات کے اوپر چلتی کر دی تھی بات، قیامت کے دن سخت پکڑ ہوگی۔ یہ حقوق العباد میں سے ہے، بندوں کے حقوق، بندوں کے حق میں یہ بھی ہے، کینہ نہ رکھو، اس کی برائی نہ جماؤ، بری بات اس کے لیے نہ کہو، اس کے ساتھ برا سلوک نہ کرو، یہ اللہ کا رسول کا حکم۔ دیکھو اس حدیث میں کہتے ہیں آج کی اتنی بڑی مقدس رات، لیکن اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتے جو آدمی کے کینہ دل کے اندر جمایا ہوا رہتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ ہے آج کی رات کی فضیلت۔ بھائیو اس رات کی فضیلت میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ دیکھو کچھ نہ کر کے سو جائیں تو بھی بھلا ہے، اگر آپ کچھ نہ کر کے آرام بھی کر لیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس آدمی نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی تو اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب آپ عشاء تو پڑھ چکے ہیں،
ارادہ کیجئے کہ فجر بھی جماعت سے پڑھیں گے، جا کے آپ سو جائیں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن جاگتے ہوئے گناہ کریں یہ بہت خطرناک ہے۔ لوگ نیکیاں کمانے کے بجائے نیک راتوں میں، مقدس راتوں میں گناہ کماتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے بچے اب تو نہیں کر سکتے ہیں شاید، لیکن ایک زمانہ چلا، میں بھی ہر سال چیختا رہا ہوں، ویلنگ کرتے ہیں، ویلنگ۔ یہ ویلنگ کر کر کے قبرستان چلے جاتے ہیں، گھر واپس نہیں آتے۔ خود ہمارے بحلے کے اندر واقعہ ہوا، شہر کے اندر 50 واقعات ہوئے، اور علاقوں کے اندر بھی ہوئے، ہوتے رہتے ہیں۔ یہ آج کی رات ویلنگ کرنے کے لیے نہیں، آج کی رات خدا سے ڈیلنگ کرنے کی رات ہے۔ خدا سے ڈیل کرو، خدا سے کہو اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے، اے اللہ میرے اوپر رحم کر دیجیے، اے اللہ میں 2 رکعت پڑھتا ہوں، جو عبادت آپ کر سکتے ہیں کرو۔ اس رات میں کوئی خاص عبادت مقرر نہیں ہے شریعت میں، یہی اور وہی، اتنی رکعتیں اتنی رکعتیں، یہ انداز سے پڑھنا اس انداز سے پڑھنا، ایک رکعت میں فلاں چیز اتنے بار پڑھنا، فلاں سورت اتنے بار پڑھنا، ایسا کسی حدیث میں نہیں آیا۔ اور اس سلسلے میں جو حدیثیں ہیں وہ موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، اور ان کی کوئی دلیل نہیں۔ کرنا کیا ہے؟ آج کی رات جتنا آپ سے ہو سکے عبادت کرو۔ عبادت میں نوافل پڑھو، نوافل بھی وہ پڑھے جن کی قضا نمازیں نہ ہوں، اور اگر قضا نمازیں ہو تو آج کی رات کم سے کم جتنی قضا نمازیں ادا کر سکتے ہو کر لو۔ قضا نہیں ہے، نوافل پڑھو، اور تہجد پڑھو، اور ذکر کرو، درود شریف کی کثرت کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، اور اس کے ساتھ دعائیں مانگو۔ ایک رواج سے معلوم ہوتا ہے کہ آج کی رات اللہ کے ہاں فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ یہ مضمون بہت سی روایتوں میں آیا ہے، لیکن وہ ساری روایتیں ضعیف ہیں۔ جن کے اندر یہ آیا ہے کہ شب برات کے اندر فیصلے ہوتے ہیں، لیکن ایک روایت ایسی ہے جو قابل اعتبار ہے۔ اس میں یہ آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ شعبان کے اندر اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ آپ شعبان میں بہت روزے رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ پوچھا گیا کہ آپ شعبان میں زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس لیے رکھتا ہوں کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال بارگاہ خداوندی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ اور ایک حدیث حضرت عائشہ کی اسی میں یہ آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے اندر، شب برات کا ذکر نہیں ہے اس میں، شعبان کا مہینے کا، شعبان کے مہینے کے اندر ہر اس آدمی کا فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے جس کی موت واقع ہونی ہے۔ اب اس سال جس کے لیے موت مقدر، آج رات اللہ اس کا فیصلہ لکھ دیتے۔ فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہوتا ہے لیکن لکھ کر فرشتوں کو دے دیتے۔ لیکن قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر میں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ سورہ دخان کے اندر موجود یفرق فیہا کل امر حکیم، ہر معاملہ اللہ کے ہاں سے فیصل کیا جاتا ہے، اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ کب؟ لیلت مبارکہ میں، یعنی لیلۃ القدر کے اندر۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر میں فیصلے ہوتے ہیں۔ اور اس روایت میں آیا ہے کہ شعبان کے اندر اللہ تبارک و تعالی جو بھی مرنے والے ہیں اس سال ان کا فیصلہ لکھ دیتے ہیں۔ علماء نے دونوں میں تطبیق پیدا کی ہے، دونوں باتیں صحیح ہیں۔ کس طرح؟ اس طریقے پر
کہ شعبان میں لکھ دیا جاتا ہے، لیکن وہ فیصلے لکھ کر اللہ تبارک و تعالی لیلۃ القدر میں فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ اب تو شعبان ہے، اب فیصلے ہوتے ہیں۔ اب جب رمضان آئے گا، رمضان مبارک کے اندر لیلۃ القدر آئے گی، تو لیلۃ القدر میں لکھا ہوا فیصلہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر تم کو عمل کرنا ہے 1 سال تک۔ پھر ہر سال اس طریقے پر اللہ تعالی کے فیصلے جاری ہوتے رہتے ہیں۔ بہرحال چونکہ آج کی رات ایک روایت کے مطابق فیصلوں کی بھی رات ہے، اس لیے اپنے لیے اچھا فیصلہ کرائیے، اللہ سے مانگیے، اے اللہ جو آپ فیصلہ کرے وہ ہمارے حق میں خیر کا فیصلہ کرے، پوری امت کے حق میں خیر کا فیصلہ کرے۔ آج دعاؤں کی بڑی ضرورت، 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک دعاؤں کی، ایک دواؤں کی۔ دوا کیا ہے؟ ہماری اصلاح، توبہ دوا ہے، نسخہ شفا میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے گناہوں سے باز آؤ، اللہ سے عہد و پیمان کرو اور کہو کہ اللہ اب گناہ نہیں کریں گے۔ یہ ہے دوا، اور اس کے ساتھ دعا، اللہ سے مانگنا، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے، خاندان والوں کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، جان پہچان کے لوگوں کے لیے، اور پھر پوری امت کے لیے خوب مانگو۔ اللہ دینے پہ آتے ہیں تو سب کچھ دے دیتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بعض وقت انسان کو ایسا لگتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوئی، دعا قبول نہیں ہوئی، ایسا نہیں، کبھی تو اللہ بعین ہی وہی چیز دے دیتے ہیں جو ہم مانگتے ہیں، اور کبھی اللہ اس کے بجائے کوئی اور چیز دے دیتے ہیں، اور کوئی اور چیز نہیں دیتے تو اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ جیسے کہ بچہ کبھی مانگتا ہے ابا سے، اور کہتا ابا مجھے وہ چاہیے، لیکن ابا کو معلوم ہے کہ اس وقت یہ دینا مناسب نہیں، تو باپ کیا کرتا ہے؟ اس کے بجائے کوئی اور چیز دلا دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ ہمارے بارے میں جانتے ہیں، یہ جو مانگ رہا ہے یہ اس کے لیے مناسب ہے یا مناسب نہیں ہے۔ اگر مناسب نہیں ہے اللہ کوئی اور چیز دے دیتے، اور اگر اللہ وہ بھی مناسب نہیں سمجھتے تو اللہ چاہتے ہیں یہ بندے کی دعا دنیا میں نہیں آخرت میں قبول کروں گا، آخرت میں قبول کر کے وہ دوں گا کہ بندے کا دل وہاں پر مطمئن ہو جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ جب بندے کو وہاں بہت کچھ دیا جائے گا، بندہ پوچھے گا اے اللہ میرا عمل تو ایسا نہیں تھا، یہ اتنا بڑا ثواب کہاں سے آ رہا ہے، یہ اتنا بڑا ذخیرہ مجھ کو دیا جا رہا ہے، یہ تو میرا عمل تو تھا نہیں، کہاں سے مجھ کو دیا جا رہا ہے؟ اللہ فرمائیں گے تو نے فلاں وقت ایک دعا کی تھی، وہاں ہم نے قبول نہیں کی تھی، وہ دعا یہاں کے لیے رکھ دی تھی، اس دعا کے نتیجے میں آج تجھ کو یہ دیا جا رہا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بندہ یہ سنے گا تو خواہش کرے گا اے کاش کہ دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی اور سارا مجھ کو یہاں مل جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ بھائیو آخرت ہم نے دیکھی نہیں ہے نا، اس لیے ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن آخرت میں جائیں گے سمجھ میں آئے گا۔ دنیا میں فقر ہو جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، ارے دنیا میں جینا چلے جانا ہے، لیکن اصل تو آخرت، وہاں جانے کے بعد پریشانی نہیں ہونی چاہیے، وہاں کی پریشانی اٹل پریشانی، وہاں کی پریشانی ہمیشہ کی پریشانی، اس لیے وہاں کے بارے میں سوچو، دنیا میں ملے لے لو، نہ ملے صبر کرو اور یقین رکھو اللہ وہاں عطا کرنے والے ہیں۔ بہرحال یہ رات بڑی مقدس، اس کے اندر ہمیں مختلف عبادتیں کرتے ہوئے جو ہے رات گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن اگر پوری رات آپ نہیں جاگ سکتے تو جتنا کر سکتے ہیں کر لیں، اسے پوری ہی رات جاگنا یہ کوئی ضروری اور فرض نہیں، آسانی کے ساتھ ہمت کے ساتھ جس قدر آپ کر سکیں نیک اعمال کرتے چلے جائیں، بیٹھ کر ادھر ادھر کی بکواس کرنے میں اور الٹی سیدھی باتوں میں گزارنے سے انتہائی پرہیز، اور خاص طور پر ہمارے نوجوان بچے ادھر ادھر گھومنے سے پرہیز کریں، کہیں خواہ مخواہ کے حالات
اور واقعات اور مختلف قسم کے حوادث اور پریشانیوں کا سلسلہ نہ شروع ہو، اس پر بھی آپ کو دھیان ہونا چاہیے، اس لیے کہ آج کل کے حالات بڑے خطرناک ہیں۔ کوئی ایک چھوٹا سا بھی مسئلہ ہوتا ہے بڑا بنا دیا جاتا ہے۔ ایسی صورت کے اندر ہم کو بہت سوچ کر سمجھ کر کام کرنا ہے، اور ویسے بھی اس میں باہر جانے کا کیا کام ہے؟ عبادت کرو، گھروں کے اندر عبادت کرو یا مسجدوں کے اندر بیٹھ کر عبادت کر لو، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو، دعائیں مانگ مانگ کر اللہ سے اپنی حاجت، ضرورت، پوری امت کی حاجت اور ضرورت کو مانگا کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں اعلان ہے، جامعہ اسلامیہ مسیح